السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کے خبر نامے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پولیو کو ہمیشہ کے لیے شکست دینے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے حکمرانوں کی بہت بڑی جہالت ہے کہ وہ بیماریوں کو شکست دینے کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ایسی باتیں جچتی نہیں ہیں۔ بھائی، بیماریوں سے پناہ مانگنی ہوتی ہے۔ بیماری کے لیے آپ دوا دارو کریں، 1، دعا کریں، 2، صدقہ کریں، 3۔ چھوٹی بیماری ہو بڑی بیماری ہو، انشاءاللہ رفو چکر ہو جائے گی، بھاگ جائے گی۔ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیماری ہو، روٹین میں بھی یہ 3 چیزیں کرنی چاہیے کہ بندہ دوا کرے، دعا کرے، صدقہ کرے۔ بس ہمیں دوا دارو کی ضرورت ہے، ہمیں صدقہ کرنا چاہیے، ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اور وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں، اور یہ تمام حکمرانوں کی یہی طبیعت ہے۔ اصل میں مغرب جو بیانیہ رکھتا ہے اور جو زبان استعمال کرتا ہے، ہم ایز اٹ از اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں۔ ہم بیماری کو شکست دیں گے۔ آپ ایک مچھر کو شکست نہیں دے سکتے۔ آپ کو پچھلے دنوں کون سی وبا آئی تھی بھائی؟ نہیں، پیچھے 1-2 سال پہلے کون سی وبا آئی ہوئی تھی؟ کرونا۔ تو اس نے ہمیں لٹا کے رکھ دیا۔ ڈینگی لٹا کے رکھ دیتا ہے، ایک مچھر ہمیں لٹا کے رکھ دیتا ہے۔ اس کا مطلب کہ ہم مچھر سے مقابلہ کریں گے اور ہم مچھروں کو شکست دیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ کوئی بات جچتی ہے؟ نہیں جچتی بھائی۔ بیماری اللہ نے بھیجی ہیں۔ اللہ کی بھیجی ہوئی بیماریوں کو شکست دینی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ اسے دور کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گر گڑانا پڑتا ہے، رونا پڑتا ہے، دعا کرنی پڑتی ہے، دوا کرنی پڑتی ہے، صدقہ دینا پڑتا ہے، اللہ سے فریاد کرنی پڑتی ہے، مولا اس بیماری سے، اس مصیبت سے، اس تکلیف سے ہمیں نجات عطا فرما۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ مولا مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ ترس کھانے والوں میں سے سب سے زیادہ ترس کھانے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایوب علیہ السلام کی دعا ہے۔ قرآن پڑھیں تو عقل ملے نا، ہوش کے ناخن لیں کہ بات کیسے کرنی ہے۔ انبیاء کی دعاؤں کو دیکھ لیں۔ انبیاء نے بیماریوں سے کیا کہتے ہیں شکست دینے کی بات نہیں کی کہ ہم بیماریوں کا مقابلہ کر کے بیماری کو شکست دیں گے، چین سے نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک۔ ایک مچھر آپ کو گھما کے رکھ دیتا ہے۔ آپ کی کل اوقات یہ ہے، مت کیا کریں جاہلانہ باتیں۔ علماء کے سامنے دوزانو ہو کے بیٹھیں، آپ کو انشاءاللہ بات کرنے کی تمیز پیدا ہوگی۔ اور یہ چونکہ حکمرانوں کی زبان ہے، اس لیے عوام کے اندر بھی یہی ہے۔ کوئی مرتا ہے، جی اس بندے نے بیماری کا مردانہ وار مقابلہ کیا، بیماری کے سامنے شکست نہیں کھائی۔ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم کسی بیماری کا مقابلہ کر کے اس کی شکست دیں؟ ایسی باتیں خدا کی بارگاہ میں پنپتی نہیں، جاہلانہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگلی بات، نارووال کی ایک رپورٹ خبر ہے کہ پولیس ریڈ، پی ٹی آئی ورکر چھت سے گر کر جاں بحق۔ گھر میں پولیس چھاپے کے دوران یاسر نامی بندے نے بچنے کی کوشش کی اور کوشش میں چھت سے گر گیا اور بیچارہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ بغیر وارنٹ کے، گرفتاری کے وارنٹ کے بغیر پولیس کا رات 1-2 بجے تہجد سے پہلے چھاپا مارنا ایک بدترین عادت ہے اس ملک کے اندر۔ یہ پولیس گردی ہے اور خود میں اس کا شکار ہو چکا ہوں۔ یہ پرویز مشرف کے نامبارک اور منحوس دور کی بات ہے کہ جب میرے بوڑھے والد کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس ہمارے دروازے پر آئی، حالانکہ کوئی وجہ بھی نہیں تھی، مخالفین ہوتے ہیں ادھر ادھر کی اڑا دیتے ہیں اور گرفتاریاں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں تھوڑا بہت شک بھی ہے کہ یہ کام کس نے کیا تھا۔ بہرحال یہ شاید میرے زندگی کا پہلا ایکسپیرینس تھا کہ پولیس دروازے پر آ گئی، تو میں آگے بڑھا اور میں نے دروازہ کھول دیا۔ ابو کو انہوں نے پوچھا تو میں نے بہرحال
ابو کا پتہ انہیں نہیں بتایا، اور ہم نے نہیں چاہا کہ ہمارے بوڑھے والد اس حالت میں گرفتار ہو کے جائیں۔ بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مجھے پکڑ کے لیں گے۔ پولیس کی عادت کا پتہ تھا، تو میں نے تھانے تک پہنچنے تک اچھی خاصی ہوائی بھڑکیں میں نے بھی ماری، اور مارنا بھی ضروری تھا اپنا، میں نے تعارف بھی کروایا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی ظلم و زیادتی کر بیٹھیں۔ بہرحال رات تھانے میں گزاری، اور تھانے میں گزارتے ہوئے پولیس والوں کی آپس میں جو بدترین گالیاں ہیں، عجیب قسم کی ان کی لینگویج ہے، وہ سنی۔ پھر صبح نماز پڑھی۔ میرے ساتھ ایک بابا جی بھی تھے، وہ بھی بیچارے گر گڑا کے رو رہے تھے۔ میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا، تو پھر میں نے پولیس والوں کو خوب سنائی، پھر ایک آدھ اوپر سے فون کروایا۔ پھر وہاں وہ چھاپا مارنے کے پڑنے کے خوف سے پولیس وہاں سے تھانے سے اٹھا کے مجھے کہیں اور پولیس نے شفٹ کر دیا۔ پھر میں کسی پرائیویٹ گھر میں بیٹھا رہا۔ مختصر یہ الحمدللہ پولیس کو چھوڑنا پڑا طاقت کے سامنے، پھر اوپر کی سفارشوں کی طاقتیں ہی چلتی ہیں۔ تو جو میں نے سفارش استعمال کی، ہمارے ایک عالم دین فوت ہو چکے ہیں، تو انہوں نے مجھے مذاق سے کہا کہ آپ نے توپ سے مکھی ماری ہے۔ اتنی بڑی سفارش اس کام کے لیے، کہا آپ نے توپ سے مکھی ماری ہے۔ لیکن میں کیا کرتا، نہ ان کا واش روم استعمال کرنے کے قابل تھا، نہ ان کا سردی کے دن تھے، نہ ان کا بسترا استعمال کرنے کے قابل تھا، بیٹھا ہی نہیں جا رہا تھا وہاں۔ تو پھر توپ سے مکھی تو مارنی تھی، تو پھر کوئی سفارش لڑائی، بہرحال ایک رات گزاری آگے۔ تو یہ تھوڑا سا ایکسپیرینس مجھے بھی ہے۔ پھر اگلے ایکسپیرینس پہ تھوڑا سا مجھے بھی تجربہ ہو گیا تھا۔ ایک عرصے بعد پھر آگے، پھر انہوں نے خوب دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرے بڑے بھائی نے گھبرا کے کھولنے کی کوشش کی، میں نے کہا خبردار نہیں کھولنا، تو اوپر سے آ جائیں۔ میں نے کہا آ جائیں اوپر سے، نہیں دروازہ کھولنا، چھلانگ لگا کے آ جائیں، ہم اندر جا کے دروازے بند کر دیں گے، اس وقت تک صبح ہو جائے گی، صبح پھر ہمارے ساتھی بھی آئیں گے، پھر ہمیں دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کیا ہوتا۔ لیکن اس طرح ہم آسانی سے ترنے والا نہیں بنیں گے۔ پھر الحمدللہ ڈرائنگ روم کو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، تھوڑا اسے توڑ بھی دیا، مین گیٹ کھٹکھٹایا، سب کچھ کیا، لیکن ان سے نہیں ہوا، بہرحال وہ چلے گئے۔ یہ میں خیر ویسے میں نے اپنی بات بتا دی، یہ بغیر وارنٹ کے چھاپے مارنا آدھی رات کے بعد تہجد کے ٹائم میں، یہ بدترین دہشت گردی ہے، پولیس گردی ہے، جس میں یہ ریاست مبتلا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو کرے قانون کے مطابق کریں بھائی، قانون کے رکھوالے، قانون کی امپلیمنٹ کرنے والے قانون کی دھجیاں اڑائیں گے تو ریاست سے وفا پیدا ہوگی کہ ریاست دشمنیاں پیدا ہوں گی؟ اس ملک کو خراب کرنے والے خود ریاست کے رکھوالے ہیں۔ لکھ لیں، آپ سینے کی تختی پہ خلیق الرحمن کی یہ بات لکھ لیں۔ اس ریاست سے برگشتہ کرنے والے، اس ریاست سے وفا کو کم کرنے والے، اس ریاست سے بے تعلق کرنے والے خود ریاست چلانے والے لوگ ہیں، جو اپنے کرتوتوں سے، اپنی اندھی طاقت سے وہ کام کرتے ہیں کہ اچھے خاصے لوگوں کے دل میں ریاست سے دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ریاست ہماری ضرورت ہے، ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے، اور اس سے بھی بڑی شناخت، اس سے بھی بڑی پہچان، اس سے بھی بڑی ضرورت اسلام ہے۔ ریاست اسلام کے لیے قربان ہو سکتی ہے، لیکن اسلام ریاست کے لیے قربان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں جی، اگلی خبر ہے 4300 بیکاریوں کے نام ای سی ایل میں ڈال دیے گئے۔ ماشاء اللہ۔ وزیر داخلہ سعودی نمائندے کے ساتھ سعودی نائب وزیر داخلہ کے ساتھ پاکستان کے وزیر داخلہ کی ملاقات ہوئی، اور اس میں پھر یہ بات بھی آئی کہ ایک بیکار مافیا ہے جو بیکاریوں کو یہاں سے لے جاتا ہے، اور خوب یہاں سے بیچارے کیا ملتے ہوں گے، روپے میں ملتا ہوگا، بیکاریوں کو وہاں لے جایا جاتا ہے عمرہ وغیرہ پہ، حج وغیرہ پہ، اور وہاں سے پھر ریال اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ کتنی بدنامی ہوتی ہے پاکستان کی۔ 4300 بیکاریوں کے نام ای سی ایل میں ڈال دیے گئے۔ سوال بس اتنا سا ہے کہ یہ بھیک مانگنا، کشکول اٹھانا، یہ کس نے سکھایا بیکاریوں کو؟ میں درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ ریاست نے سکھایا ہے۔ ریاست انٹرنیشنل بیکاری ہے،
ریاست نے کشکول اٹھایا ہوا ہے، سود لیتی ہے دیتی ہے، اور اس کی مار اس پہ ایسی پڑی ہے کہ وہ بیکاری بنی ہوئی ہے۔ جب ریاست جو ماں کہلاتی ہے، ماں بیکاری ہوگی تو اولاد تو بیکاری ہوگی نا۔ یہ بیکاری پن تو ریاستی لوگوں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے، ریاست سے سیکھا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان سے سیکھا ہے۔ پاکستان بیکاری پن کو چھوڑ دے، کچکول اٹھانا چھوڑ دے، انشاءاللہ اس کے شہری بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگلی خبر ہے جی، چونیا، ناراض میاں بیوی کی لڑائی میں آشنا کی فائرنگ۔ بشرا بی بی نے اپنے خاوند یاسر علی کے خلاف سول کورٹ میں خلع کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے۔ خاتون آشنا کے ساتھ گھر سے سامان اٹھانے گئی تو لڑائی ہو گئی، گولی لگنے سے بچی بیچاری جان بحق ہو گئی، ایک چھوٹی بچی، 4 سالہ بچی۔ چونکہ اخباری خبر ہے، معاملہ بھی عزت کا ہے، تو میں اسی تک محدود رہتا ہوں۔ آپ نے یہ خبر پڑھ لی کہ بیوی نے خلع لیا ہے، خلع کا کیس دائر کر رکھا ہے، دعویٰ دائر کر رکھا ہے میاں پر خلع کا کیس دائر کر رکھا ہے۔ سامان لینے کس کے ساتھ آئی ہے؟ اخباری رپورٹ کے مطابق اپنے آشنا کے ساتھ آئی ہے۔ مطلب یہی آشنا خلع کا سبب بنا، اور اسی آشنا سے پہلے خلع کا سبب کیا؟ بے پردگی۔ اسلام نے پردے کا حکم ویسے جاری نہیں کیا۔ اس پردے کی اتنی بڑی برکات ہیں کہ مرد کی نگاہ اپنی بیوی تک محدود رہتی ہے، اور بیوی کی نگاہ اپنے میاں تک محدود رہتی ہے، پھر محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہی پردہ اٹھ جائے تو پھر میاں کو اپنی جو بیوی ہے وہ چڑیل لگنے لگتی ہے، اور بیوی کو جو اپنا میاں ہے اس کا بوتھا منحوس لگنے لگتا ہے۔ مرد میاں بیوی سے جان چھڑانے کی کوشش میں ہوتا ہے، اور بیوی میاں سے جان چھڑانے کی کوشش میں ہوتی ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے زیادہ تر بیوی جان چھڑانے کے چکر میں ہوتی ہے، کیونکہ میاں تو ادھر ادھر منہ ویسے بھی کالا کر لیتا ہے، بیوی گھر میں ہوتی ہے، اسے منہ کالا کرنے کا اتنا زیادہ موقع نہیں ملتا، لہٰذا وہ سیدھے خلے تک پہنچ جاتی ہے اور علیحدگی اختیار کر لیتی ہے۔ یہ سب بے پردگی اور بے حیائی کے نتائج ہیں، اور یہ سارے نتائج کس کے ہیں؟ اس موبائل کے ہیں، اس سوشل میڈیا کے اندھا دھن بے دریغ استعمال کے ہیں۔ میں رات کسی کام سے گیا ہوا تھا، ہم کسی گھر کے باہر کھڑے تھے، کوئی لین دین تھا، تو گھر اس محلے میں 2 بچے ان کی آپس میں تھوڑی سی چپقلی سی ہوئی۔ بڑے بچے نے چھوٹے بچے کی، جو بظاہر عمر میں بڑا ہی واقع نظر آ رہا تھا، اس بڑے بچے نے اس چھوٹے بچے کے شاید سرپرست کو شکایت کی کہ یہ میرے ساتھ گندی حرکتیں کرتا ہے، اس کو روکے میں یہ برداشت نہیں کرتا۔ میں نے کہا یا اللہ تعالیٰ، توبہ توبہ، یہ کیا ہے کہ بالکل معصوم بچے جن کو تمیز ہی نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی ہم کہاں سے آئے، کیسے آئے، کس پروسیس سے گزر کے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ آج بچوں کو سب کچھ پتہ ہے۔ بالکل چھوٹی عمر کے معصوم بچے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ گھر میں جو بلا روک ٹول 100 چینل کو دیکھنا ہے، سوشل میڈیا کو دیکھنا ہے، پھر اسکول کے اندر ایجوکیشن کے نام سے جو کمپیوٹر سکھائے جاتے ہیں، بٹن دبانے سکھائے جاتے ہیں، بچہ وہی ایکسپیریمنٹ کرتا ہے گھر پہ آ کے، تو یہ اس کے بدترین نتائج ہیں۔ اپنی اولاد کو سنبھالیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ ایک خبر اشتہاری ہے۔ وہ اشتہار یہ ہے، نوجوان ڈاکٹرز کے لیے عوامی خدمت کا شاندار موقع، اب خود چلائیے اپنا قریبی جو کلینک ہے۔ اور یہ اشتہار کس نے دیا؟ حکومت پنجاب نے دیا کہ ڈاکٹرز کے لیے دیا کہ ڈاکٹرز اپنا کلینک خود چلائیں۔ لامالا گورنمنٹ آف پنجاب کے خرچے پر، ٹھیک ہے جی، یہ ہے جی، گورنمنٹ آف پنجاب کے خرچے پر یہ اشتہار لاکھوں روپے کا، لاکھوں روپے، غالباً کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہوں گے پورے پنجاب کے بڑے اخبارات میں۔ لامالا میرے ہاتھ میں ایک اچھا اخبار ہے، تو دیگر اخبارات میں بھی یہی، کیوں بھائی ایڈمن آ رہا ہے سارا صحیح نظر؟ یہی پتہ نہیں کن کن اخبارات میں آیا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ ڈاکٹرز کے لیے شاندار موقع کہ اپنا کلینک چلائیں۔ حکومت پنجاب کا پیسہ خرچ ہوا، کروڑوں روپے خرچ ہوئے۔ اب اس کلینک کا نام کیا، ذرا سنیے، بس اس طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ مریم نواز کلینک، مریم نواز ہیلتھ کلینک،
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی مریم مجھے یہ بتائیے، یہ جو کلینک چلائیں گے ڈاکٹر، یہ آپ کا ذاتی پیسہ ہے؟ بتائیں، اگر آپ کا ذاتی پیسہ ہے، ذاتی پیسے پہ آپ کا کلینک چلنا ہے، تو پھر یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا پیسہ خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ اب پھر گورنمنٹ آف پنجاب کا پیسہ خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ذاتی کلینک کھول کے دے رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ڈاکٹرز کو، پھر یہ مریم نواز ہیلتھ کلینک کا نام بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا ذاتی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا، اور یقیناً نہیں ہو رہا، تو آپ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ اس میں اپنی تصویر بھی جاری کریں اور اس کلینک کے نام مریم نواز ہیلتھ کلینک رکھیں۔ یہ بھی کرپشن ہے، یہ بھی بدعنوانی ہے کہ حکومت کے پیسے کو اپنی شہرت کے لیے، اپنا نام بنانے کے لیے استعمال کرنا۔ یہ غریب ملک جس نے کشکول اٹھایا ہوا ہے، اور آپ لوگ کشکول اٹھانے میں ماہر ہیں، پوری دنیا سے امداد لینے میں، قرضے لینے میں، بھیک لینے میں، وہ بھیک لینے کے بعد آپ اپنی ذاتی شہرت پر اس پیسے کو خرچ کر رہے ہیں۔ یہاں کی کوئی عدالت آپ کا حساب تو شاید نہ لے سکے، بلکہ یقیناً نہیں لے سکتی۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی عدالت میں آپ کو ایک 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 پائی کا حساب دینا ہوگا۔ اگلی آخری خبر کی طرف چلتے ہیں جی۔ امریکہ نے غزہ جنگ بندی کی قرارداد پھر ویٹو کر دی۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو اقوام متحدہ ہے، یہ اقوام کفریہ ہیں، چین ہو گیا، برطانیہ ہو گیا، امریکہ ہو گیا، روس ہو گیا، ان چند ممالک کو ویٹو کی پاور حاصل ہے۔ یہ اپنے مفاد کے خلاف جو دیکھتے ہیں اس قرارداد کو ویٹو کر دیتے ہیں، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دراصل خلافت کا متبادل ہے۔ مسلمانوں کے پاس خلافت تھی، پوری دنیا میں یکجان ہو کے یہ ایک فیصلہ کرتے تھے۔ ہماری خلافت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اور اس میں سب سے زیادہ قصور ہمارے اپنے اعمال کا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب تک بندے کے اندرونی حالات تبدیل نہیں ہوتے، صحیح یا غلط، اللہ تعالیٰ بیرونی حالات تبدیل نہیں کرتے، صحیح یا غلط۔ اندر صحیح ہو جائے، خارج میں سارا کچھ صحیح ہو جاتا ہے۔ اندر اگر خرابی پیدا ہو جائے تو بیرونی سطح پر ساری کچھ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہمارے اندر دیمک لگ چکا تھا اور ہمارے اندر گھن بھر چکا تھا، نتیجہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے خلافت کی نعمت چھین لی، اور کفری طاقتیں ہم پر مسلط ہو گئیں۔ لیکن کفری طاقتوں نے ہم سے سبق اٹھایا کہ یہ اتنے ممالک ہیں، لیکن خلافت کی چھتری تلے یہ سارے مسلم خطے ایک ہیں، کیوں نہ ہم خلافت کا متبادل بنا لیں۔ انہوں نے سوچ سمجھ کر اقوام متحدہ بنا لی، جس میں سر فہرست اقوام کفریہ ہیں، مسلمان برائے نام ہیں۔ انہیں کوئی ایک مسلم پوری دنیا میں ایسا ملک نہیں جسے ویٹو کی طاقت حاصل ہو۔ جتنی بھی ویٹو پارز ہیں وہ کفری ممالک کو حاصل ہیں۔ وہ جب مرضی قرارداد کو ویٹو کر دیتے ہیں۔ دنیا نے اس سے بڑی کرپشن، اس سے بڑی بدعنوانی نہیں دیکھی۔ جو دنیا کو کرپشن کے خلاف درس دیتے ہیں، بدعنوانی کے خلاف لیکچر دیتے ہیں، وہ سب سے بڑے بدعنوان ہیں، سب سے بڑے کرپٹ ہیں، کہ وہ ایک سائن کر کے ویٹو کر دیتے ہیں اور دنیا کی بہت بڑی تعداد کے مفادات کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے، ہمیں واپس مڑ جانا چاہیے اپنے خلافتی نظام کی طرف، جہاں خلافت کی چھتری تلے امام عادل کے نیچے ہم سب ایک ہو جاتے ہیں، ہمارے مفادات ایک ہو جاتے ہیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی، اور جو دیکھنے کی کوشش کرتی ہے اسے پھوڑ دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا